السلام علیکم ویورز، میں ہوں انوار عباسی اور آج اس وقت میں موجود ہوں حلقہ N56 کے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار شہریار ریاض صاحب کے پاس۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ راولپنڈی شہر میں آج بھی ہم نے دن بھر دیکھا کہ وانی چیئرمین عمران خان کی کال پر جس طرح یہاں پہ ریلیاں نکالی گئیں، راولپنڈی پولیس کی جانب سے انہیں کچلنے کے لیے پوری کوشش کی گئی۔ اس کے علاوہ یہاں پر متعدد مقامات پر ہاتھا پائی بھی ہوئی، کارکنان کے درمیان گرفتاریاں بھی ہوئیں۔ اس کے علاوہ جو صورتحال یہ ہے کہ کل تک آپ نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو جلسہ تھا وہاں پہ ہمیں ایسا لگا کہ جیسے یہ ضلعی انتظامیہ کا یہ جلسہ ہے، پوری جو ریاستی مشینری تھی وہاں پہ آنکھیں سر راہ بچھائے بیٹھے تھے اور پوری کوشش کی گئی۔ مبینہ طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں جو پاکستان مسلم لیگ نون کا جلسہ تھا، جو جسے ناکام ترین جلسہ کہا جا سکتا ہے، جس میں 2500 کے قریب وہاں پر جو کارکنان مبینہ طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر شریک تھے، اس میں بیشتر جو سرکاری ملازمین بھی تھے جنہیں پابند کیا گیا تھا کہ جلسے میں شرکت کر کے جلسے کو کامیاب بنائیں۔ بہرحال لیاقت باغ اس چیز کا گواہ ہے کہ کل یکسر مسترد کر دیا راولپنڈی کے عوام نے مسلم لیگ نون کو۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ اور یہاں کے رہنماؤں کے ساتھ جس طرح کا پولیس کا رویہ ہے، ریاست کا جو رویہ ہے، اس پر رد عمل کے طور پر یہ سارا کچھ سامنے آ رہا ہے۔ آج پیپلز پارٹی کا بھی جلسہ تھا، جو 3/4 حصہ بھی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھرا نہیں جا سکا۔ موڈ جو ہوتا تھا کہ یہاں بڑے بڑے جلسے ہوا کرتے تھے، لیکن آج جلسہ ہم نے دیکھا یا کل دیکھا، اس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ یہاں پر سخت رد عمل آ رہا ہے کارکنان کی جانب سے بھی، اور اس وقت جو صورتحال ہے یہاں پر راولپنڈی کے عوام کس پارٹی کے ساتھ چلیں گے اس کا فیصلہ تو 8 فروری کو ہوگا۔ لیکن اس وقت جو صورتحال اس کے تناظر میں آپ بات کریں گے شہریار ریاض صاحب سے کہ ایک طرف تو کافی سختی کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان پر بھی، اور اس کے علاوہ جو رہنماؤں پر بھی آپ کو الیکشن کمپین نہیں کرنے دی جا رہی، تو ایسے میں کس طرح آپ الیکشن میں جائیں گے؟ یقیناً یہ کہا جا رہا ہے کہ پری پول ریگنگ بھی کی جا رہی ہے، جس طرح کے حالات ہیں، آپ کے دفاتر پہ حملے بھی ہو رہے ہیں، ایک آپ نے پٹیشن بھی دائر کر رکھی ہے، تو ایسے میں آپ امید رکھیں گے کہ یہاں سے کامیابی کے امکانات ہیں آپ کے؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ ایک عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے جو ووٹ ڈالنے کو تیار بیٹھا ہوا ہے، جن کے ساتھ پچھلے 2 سال سے ظلم اور زیادتی ہوئی، جن کے اوپر بجلی کے بم پھاڑے گئے، جن کے سروں کے اوپر بجلی کے بم پھاڑے ہیں اور وہ بجلی کا بل دینے سے قاصر ہیں، وہ سودا سلف خریدنے سے بھی قاصر ہیں، ان کے لیے حکمرانوں نے سوچا ہی نہیں کہ وہ کس طرح زندگی گزاریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کارکن تو ہمارے چارج ہیں، کارکن تو باہر نکلے ہیں ریلیوں کی صورت میں، عوام بھی ساتھ نکلی ہے، کیونکہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان نے ہمیشہ ان کے جو نیشنل انٹرسٹ کو ساتھ رکھتے ہوئے جس طرح سے اقوام متحدہ میں نمائندگی کی، جس طرح سے اس نے صحت کارڈ کے لیے کام کیا، جس طرح سے کرونا کے دنوں میں غریب تک رقوم پہنچائی، ڈیمز بنانے شروع کیے، یونیورسٹیاں 20 کے قریب شروع کروائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ وہ ان کا حقیقی نمائندہ ہے اور ان کی غریب کی سوچ رکھتا ہے، غریب کے لیے سوچتا ہے اور اس کے لیے کام کرتا ہے۔ تو ان سب باتوں کے تناظر میں عوام جب ون سائیڈڈ فیصلہ کر چکی ہے تو یہ جو مرضی کر لیں، جو مرضی کہہ لیں، جب ڈبے کھلیں گے انشاءاللہ تو وہ پی ٹی آئی کے جو نمائندے ہیں ان کے جو نشانات ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ اچھا، پر امید تو ہیں آپ بھی، بہت سارے متعدد جو رہنماؤں سے میری بات ہوئی وہ بھی اس بات پہ پر امید ہیں جس طرح عوام کا رسپانس آ رہا ہے، لیکن دوسری جانب یہ بھی ان خدشات کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ پولنگ ڈے پہ آپ کے ساتھ ریگنگ ہو سکتی ہے، یہاں پہ جعلی ووٹ کاسٹ کیے جا سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے جو ٹیکٹس ہوتے ہیں الیکشن ڈے پہ وہاں پر جو بہت سارے آپ کے ووٹس ریجیکٹ کیے جا سکتے ہیں، نتائج تبدیل کیے جا سکتے ہیں، تو کیا ایسی بھی آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے الیکشن ڈے پر؟ دیکھیے جی، جب عوام خود کھڑی ہوگی اپنے ڈبوں کی حفاظت کے لیے، جب کارکن کھڑے ہوں گے اپنے ڈبوں کی حفاظت کے لیے، تو یہ جو ریاستی جو ادارے ہیں، جو چند سو چند ہزار جو یونیفارم میں پولیس کھڑی کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ، تو جو عوام اپنے ڈبوں کی خود حفاظت کریں گے، اور یہ جو لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں جو عوام ہے وہ اپنے حق کو بالکل سمجھتی ہے کہ ووٹ کے ذریعے اس نے تبدیلی لانی ہے اور اپنا حق وہ لینا جانتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ
نہ صرف KPK بلکہ پنجاب میں بھی ایک بہت بڑی تبدیلی آ چکی ہے اور عوام اپنا جو حق ہے وہ لینا بخوبی سمجھ گئے ہیں۔ اچھا شہریار ریاض صاحب، آپ کا مقابلہ NH56 میں فرزاند راولپنڈی جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں شیخ رشید سے بھی ہے۔ ایک طرف یہ تاثر عام ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ تقسیم ہونے کی صورت میں حنیف عباسی جو آپ کے مقابل تیسرے امیدوار ہیں مسلم نون کے، جو خود کو اس حلقے کا مضبوط ترین امیدوار ظاہر کر رہے ہیں اور قبل از وقت اپنی کامیابی کے دعوے بھی کر رہے ہیں، تو ایسے میں کیا یہ تاثر کس حد تک درست ثابت ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ تقسیم ہو کر آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، حنیف عباسی جیت سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، یہ میرے ساتھ، میں نے ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے، شیخ صاحب کے ساتھ بھی اور عباسی صاحب کے ساتھ بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ جو وقت تھا 90 کی سیاست کا وہ ختم ہو چکا ہے۔ ابھی ہمیں آگے کی طرف سوچنا ہے اور ان لوگوں کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو یوتھ بلج ہے، جو یوتھ کی بہتات ہے ہمارے ہاں، وہ اپنے نمائندے اپنی طرح کے لوگ اور اپنی سوچ رکھنے والے اور ان کے لیے سوچنے والے لوگوں کے لیے وہ چاہیں گے کہ وہ ان کی نمائندگی کریں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا مقابلہ کسی سے بھی ہے۔ ہمارے جو ٹکٹ ہولڈر تھے وہ پہلے ان کے پاس ہماری حمایت تھی ان کے ساتھ، تو اس وقت ہم نے بھی حمایت کی ہے، لیکن اب چونکہ ان کے پاس ہماری سپورٹ نہیں ہے PTI کی، تو ان کو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا کچھ ایسا مقابلہ ہے۔ ہاں، سازش ضرور ہے یہ ایک PTI کا ووٹ ڈیوائیڈ کرنے کی، لیکن کارکنوں نے جس طرح سے رسپانس دی ہے، عوام نے جس طرح سے احساس کیا ہے کہ ہمارا نشان کیا ہے، جب ہم سے بلہ لے لیا گیا تو اس وقت عوام نے خود ایک کمپین شروع کر دی۔ لیکن شیخ رشید تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے خلاف سازش ہے، آپ کو لندن سے لایا گیا، اور مبینہ طور پر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں کہ آپ 3 کروڑ روپے دے گا۔ کس کو دیے ہیں آپ نے 3 کروڑ روپے ٹکٹ کے لیے؟ یہ تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ البتہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ وہی صاحب ہیں جو 2018 میں، اب مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، 2018 میں ان صاحب نے بھرے جلسے میں، جس کی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے، اور وہ میں وقت آنے پر، وہ میں کچھ دنوں کا انتظار کروں، میں وقت آنے پر اس کو سامنے بھی لے کے آؤں گا۔ اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ میرے والد صاحب بابو محمد ریاض جو کہ ناظم بھی رہ چکے ہیں، وہ ان کو سیاست میں لے کر آئے تھے، اور یہ خود کہہ چکے ہیں، تسلیم کر چکے ہیں کہ میں ان کا قرض دار ہوں اور ان کو کروڑوں روپے میں واپس کرنے کو بھی تیار ہوں، جو انہوں نے مجھ پر کچھ پیسے خرچ کیے تھے، جو آج سے 40 سال پہلے خرچ کیے تھے۔ تو وہ یہ خود انہوں نے تسلیم کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں کروڑوں روپے کا مقروض ہوں، میرے والد کا، وہ مقروض ہیں میرے والد کے۔ تو یہ باتیں تو بہت لمبی ہیں، اگر جو پرانے پنڈی کے رہنے والے ہیں ان سے آپ پوچھیں گے تو وہ آپ کو خود بتائیں گے کہ کتنے احسانات ہیں میرے والد کے ان کے اوپر، ان کو احساس کرنا چاہیے۔ جب ریٹائرمنٹ کا وقت نزدیک آ جائے تو انسان کو اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور جو نوجوان نسل ہے اس کو ٹرانسفر کرنا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ہم خوشی سے اور اچھے طریقے سے آنے والا وقت ہے اس کو ہم ویلکم نہیں کرتے، اور آنے والا وقت نوجوانوں کا ہے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ حالات کیا ہیں؟ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے، جس طرح آج بھی پولیس ریڈ ہوا، آپ نے ایک لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں پٹیشن بھی دائر کر رکھی ہے کہ آپ کو ہراساں کیا جا رہا ہے، آپ کے کارکنان کو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، آج بھی اس طرح ریلیاں نکالی گئیں، آپ کے دفاتر کو توڑا گیا، آپ نے کچھ دن پہلے آپ کے راشد شفیق کا دفتر آج سمابیہ طاہر کے اور آپ کے دفتر پر آپ نے بھی یہ الزام لگایا، تو ایسی صورتحال میں کیا آپ کا کارکن مایوس نہیں ہوگا کہ ایک طرف تو بالکل ہی انہیں سائیڈ لائن لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہیں ہمارا ووٹ ضائع نہ ہو جائے؟ دیکھیے، اگر یہ 90 کی دہائی ہوتی تو شاید ایسے ہی ہوتا، کارکن دل برداشتہ ہو جاتا، لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے اور اویئرنیس ہے، کارکن اپنا حق سمجھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے انہوں نے لینا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عوام ہے ان کا بھی دل بہت دکھی ہے، تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ سب جو ہیلے بہانے ہیں اور جو ان کی یہ جو سازش ہے کہ کسی طرح سے ہم پرووک ہو جائیں، ہم لوگ اشتعال میں آ جائیں، ہم بالکل اشتعال میں نہیں آئیں گے۔ ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، اور ادارے بھی ہمارے ہیں، یہ ہماری ٹیکس منی سے ان کی تنخواہیں جاتی ہیں۔
ہم ان کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں, اور وہ سچی بات تو یہ کہ وہ خود بھی ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن اس وقت نوکری کسی اور کی کر رہے ہیں, اور جو گورنمنٹ ہے اس وقت اس کا یہ کام نہیں بنتا جو یہ سب کام کر رہی ہے اور کروا رہی ہے, اس کو کسی پارٹی کے ساتھ سپورٹ نہیں کرنی چاہیے. اچھا, میرا چونکہ آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ ایک عام تاثر یہی ہے کہ جو آزاد امیدوار ہوں گے, اس سے پہلے بھی منڈیاں لگتی رہی یہاں پہ پولیٹیشنز کی, آپ کی گورنمنٹ میں بھی لگی 2022 میں, آپ نے دیکھا کہ آپ کے 26 سے زائد جو اراکین پارلیمنٹ تھے وہ انہوں نے اپنی وفاداریاں تبدیل کی. تو اب یہ ایک تاثر عام ہو رہا ہے کہ آزاد امیدوار جو پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ سے لے کر جیتیں گے, ان کی منڈیاں لگیں گی, کوئی آئی پی پی کے جہانگیر ترین خریدیں گے, کوئی آصف علی زرداری خریدیں گے. ایسی صورتحال میں اگر آپ کامیاب ہوں گے تو کیا آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ انٹیکٹ رہیں گے, یا پھر اسی طرح اسی روش میں جو ماضی میں ہوتا رہا یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے, آپ کی بھی بات نہیں کر رہا, متعدد جس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ بہت سارے کینڈیڈیٹس ایسا کریں گے کہ اپنی وفاداریاں تبدیل کر دیں گے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو امیدوار ہیں کامیابی کے بعد اپنی وفاداریاں تبدیل کریں گے؟ جی دیکھیے, ہم سے پارٹی نے حلف بھی لیا ہے جی, قرآن پر حلف لیا, اور اس کے علاوہ ان رائٹنگ بھی ہم سے انہوں نے جو قانونی کارروائی ہے وہ بھی کر لی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ایسا کرے گا وہ اپنے حلقے میں واپس جانے کے قابل نہیں رہے گا. جب کوئی نمائندہ الیکٹ ہو کر اپنے حلقے میں ہی نہیں جا سکے گا, اس قابل عوام اس کو چھوڑے گی نہیں, تو پھر وہ کہاں کا ایم این اے اور کہاں کا ایم پی ہے. تو میرے خیال میں کوئی بھی عوامی نمائندہ یہ حرکت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. آج جلسہ ہوا, ہم نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے میاں نواز شریف پہ الزامات لگائے, اور ساتھ ہی یہ کہا کہ تیر سے اب شیر کا شکار ہوگا. اب یہ پارٹیز روایتی جو حریف تھے آج کل پھر ایک مرتبہ بظاہر لگ رہا ہے کہ پھر وہی انہوں نے روش اپنا لی ہے. کیا یہ بیانیہ ان کا بکے گا اور اس کا براہ راست پاکستان تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا کہ کل تو یہ شیر شکر تھے دونوں, مطلب 18 ماہ جنہوں نے الائنس سے حکومت بنی, تو اب یہ ایک دوسرے کے مخالف ہو کر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ اس سے متاثر ہوگا کہ اب پھر سے ریئل جو اپوزیشن ہے وہ ادا کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری؟ دیکھیے, میں پھر ایک دفعہ کہوں گا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, اور جو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ 2 سال انہوں نے جو حکومت کی وہ مل کر کی, اور جو منسٹریوں کے مزے لوٹے انہوں نے وہ بھی انہوں نے مل کر, ان دونوں جماعتوں نے مل کر بانٹے, بلکہ پی ڈی ایم کی صورت میں بہت ساری اور جماعتیں بھی اس میں شامل تھیں. تو عوام کو, لوگوں کو اس بات کا احساس ہے, ان کو بخوبی علم ہے کہ یہ سب نورہ کشتی ہے, اور جو اصل جو اپوزیشن ہے وہ عمران خان ہے, پی ٹی آئی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی اپوزیشن انشاءاللہ پاکستان کے مسائل آنے والے وقتوں میں وہ امپاور ہوگی, ہم 2/3 اکثریت لیں گے, اور وہی پاکستان کے مسائل حل کرے گی. بہت شکریہ. شہریار ریاض صاحب امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حلقہ N56 سے. ان کا یہ کہنا تھا کہ اب عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, یہ 90 کی دہائی نہیں ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, اور ہر شخص یہ جانتا ہے, ہر شہری یہ جانتا ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں ان کے کارکنان کے ساتھ ریاست کی جانب سے بالخصوص جو موجودہ حکومت ہے انٹرن سیٹ اپ کے باوجود ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کا جو رد عمل آئے گا وہ 8 فروری کو آئے گا, اور 8 فروری کا سورج پاکستان تحریک انصاف کی فتح کا کامیابی کی نوید لے کر طلوع ہوگا. ان کا یہ کہنا تھا کہ اگرچہ سختیاں کری جا رہی ہیں, آزادانہ طور پر ہمیں کمپینز نہیں چلانے دی جا رہی, پولیس کی جانب سے گرفتاریاں بھی کی جا رہی ہیں, ہراساں کیا جا رہا ہے, لیکن اس کے باوجود کارکنان کا بھی حوصلہ بلند ہے اور ہمارا بھی حوصلہ بلند ہے, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ 8 فروری ہماری فتح کا دن ہوگا. بہت شکریہ.